الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، شوال المکرم کا یہ مہینہ ہے۔ رمضان سے ہم ابھی فارغ ہوئے ہیں اور رمضان میں ہر مسلمان کو، ادنا سے مسلمان کو بھی قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ جو مسلمان پورا سال جسے قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ملتی، وہ رمضان کے دنوں میں کثرت سے تلاوت کرتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان گزرتا ہے تو قرآن پھر ویسے ہی الماریوں میں بند ہو جاتا ہے، غلافوں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا، میں اس کی زندگی کو دکھوں سے دور کر کے سکھ والا بنا دوں گا۔ رمضان میں ہم نے تلاوتیں کی، ہم نے قرآن سے دوستی لگائی، یا رمضان کے بعد بھی جو لوگ قرآن مجید کو شوق و ذوق سے پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو بھی یہ وہم لگا رہتا ہے کہ ہمیں وہ نفع حاصل نہیں ہو رہا جو ممبروں پہ بتایا جاتا ہے۔ ممبروں پہ آپ کو یہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ قرآن پڑھیں گے تو زندگی بڑی خوشگوار ہوگی، قرآن پہ عمل کریں گے تو مسائل کا کیا ہوگا جی؟ بولیے، خاتمہ ہوگا، حل ہوں گے۔ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ دکھوں کو دور فرمائیں گے، قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ کیوں جی، یہ ہے کہ نہیں؟ سنتے ہیں؟ قرآن کی برکت سے اللہ گھروں میں رحمت فرمائیں گے، قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نماز و قرآن کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ ساری باتیں جو ممبروں پہ بتائی جاتی ہیں، ایک آدمی وہ روزانہ کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے ان باتوں میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، نہ شفا ملتی ہے، نہ پریشانی دور ہوتی ہے، نہ دکھوں کا خاتمہ ہوتا ہے،
نہ رحمت ہوتی ہے، پھر وہ مایوسی میں چلا جاتا ہے کہ مولوی صاحب نے تو یہ کہا تھا اور مجھے ان میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ توجہ ہے آپ کی نا؟ آج یہ مسئلہ حل کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی 4 تاثیریں بیان فرمائی ہیں۔ کتنی؟ میرے ساتھ رہیے گا، کتنی تاثیریں بیان فرمائی ہیں جی؟ 4 تاثیریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ للمؤمنین۔ یہ 4 تاثیریں ہیں جو اللہ نے قرآن کی بیان فرمائی ہیں، لیکن ان 4 تاثیروں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جسے پہلی تاثیر حاصل ہوگی وہی دوسری تاثیر تک پہنچے گا، پھر جسے دوسری تاثیر حاصل ہوگی وہی تیسری تاثیر تک پہنچے گا، پھر جسے تیسری تاثیر حاصل ہوگی وہی چوتھی تاثیر تک پہنچے گا، اور جسے شروع سے پہلی تاثیر ہی قرآن کی حاصل نہ ہوئی، جو پہلی سیڑھی پہ ہی قدم نہیں رکھ سکا، اسے چوتھی تاثیر بھی حاصل نہیں ہوگی۔ وہ تاثیرات 4 قرآن مجید کی سماعت فرما لیجئے۔ پہلی تاثیر جو اللہ نے قرآن کی بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے۔ موعظت کہتے ہیں خیر خواہی کو، نصیحت کو۔ تو جو شخص قرآن کو نصیحت سمجھے گا، جو شخص قرآن کو نصیحت سمجھے، اسے باقی چیزیں بھی حاصل ہوں گی، اور جو قرآن کو نصیحت سمجھتا ہی نہیں، اس کو جو اگلی تاثیر ہے شفاء لما فی الصدور، لوگوں قرآن شفا بھی ہے، اسے قرآن سے شفا بھی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے پہلی سیڑھی پہ ہی قدم، اس نے قرآن کو نصیحت ہی نہیں سمجھا۔ یہ قرآن کو صرف قسمیں کھانے کی کتاب سمجھتا ہے، محض تلاوت کرنے کی کتاب سمجھتا ہے، سر پہ رکھنے کی کتاب سمجھتا ہے، دم درود کرنے کی کتاب سمجھتا ہے، کل خوانی اور 40ویں پہ پڑھنے کی کتاب سمجھتا ہے۔ یہ قرآن کو نصیحت نہیں سمجھتا، جو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اللہ کے قرآن کو نصیحت سمجھے گا اور اس نصیحت کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گا، اس کو اللہ رب العزت قرآن کے باقی اثرات بھی عطا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اور قرآن مجید کی نصیحتیں، ساری نصیحتیں ہیں قرآن مجید میں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہم کس کی بات مانیں، کس کی نہ مانیں، کس کی سنیں، کس کی نہ سنیں۔ بھائی اللہ کے قرآن کی سنیے، اللہ کا قرآن سارا کا سارا نصیحت ہے۔ زنا نہیں کرنا یہ کس میں لکھا ہوا ہے؟ اونچا بولیے۔ شراب نہیں پینی کس میں لکھا ہوا ہے؟ چوری نہیں کرنی کس میں لکھا ہوا ہے؟ غیبت نہیں کرنی کس میں لکھا ہوا ہے؟ لوگوں کو تانے نہیں دینے کس میں لکھا ہوا ہے؟ یہ ساری کس چیز کی نصیحتیں ہیں جی؟ قرآن مجید کی نصیحتیں ہیں۔ ماں کی گود سے لے کر موت کی گور تک ایک ایک لمحے میں قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے، ایک ایک لمحے میں قرآن ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ تو جو شخص زندگی میں قرآن کی نصیحتوں پہ عمل کرے گا، سمجھ لیجئے اسے قرآن کا پہلا اثر حاصل ہو چکا ہے۔ اور جو قرآن کی نصیحتوں پہ عمل نہیں کرتا، شراب بھی پی جا رہی ہے، زنا بھی ہو رہا ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، سود بھی کھایا جا رہا ہے، غیبت بھی کی جا رہی ہے، اور قرآن کی تمام تر نصیحتوں کو پیروں کے نیچے روندا بھی جا رہا ہے، وہ شخص یہ سمجھے کہ مجھے قرآن کے اثرات حاصل ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا جی، ایسا نہیں ہو سکتا۔
تو قرآن کا پہلا اثر کیا ہے؟ موعظۃ من ربکم، یہ قرآن ہے، سورہ یونس آیت نمبر 57۔ اللہ فرماتے ہیں پہلا اثر یہ ہے کہ یہ قرآن تمہارے رب کی نصیحت ہے، یہ قرآن تمہارے رب کی نصیحت ہے۔ تم پیروں کی نصیحت کو مانتے ہو، تم ولیوں کی نصیحت کو مانتے ہو، تم اپنے شیخ و مرشد کی نصیحت کو مانتے ہو، اس سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ تم اللہ کے قرآن کی نصیحتوں کو ماننے والے بن جاؤ۔ جب اللہ کے قرآن کی نصیحت کو مانو گے تو گویا قرآن کا پہلا اثر تمہیں کیا ہو گیا؟ حاصل ہو گیا۔ اب دوسرا اثر کیا ہوگا؟ شفاء لما فی الصدور۔ جو شخص قرآن کی نصیحت کو مانے گا، جو شخص قرآن کی نصیحتوں پہ عمل کرے گا، جو شخص قرآن کی نصیحتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گا، شفاء لما فی الصدور، اللہ رب العزت اس کو قرآن کا دوسرا اثر عطا فرمائیں گے کہ اللہ رب العزت قرآن کو اس کے لیے شفا بنا دیں گے۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ جن کی توجہ ہے اونچا بولیے۔ جب آپ توجہ نہیں کرتے تو بات نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے میں قصے کہانی سنانے نہیں آتا یہاں پہ جی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں دوسرے محلے سے چل کے ادھر آ جاتا ہوں، 500 میل کا الحمدللہ سفر کر کے آتا ہوں، تو آپ کو کچھ بتانے کے لیے آتا ہوں۔ توجہ ادھر رکھا کریں مکمل، اونچی بولیں جن کی توجہ ہے۔ پہلی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کا پہلا اثر ہے موعظت۔ قرآن نصیحت ہے، جو قرآن کو نصیحت مانے گا اسی کو باقی اثرات ملیں گے۔ جو پہلی بات کو ہی نہیں مانتا، پہلی سیڑھی پہ ہی قدم نہیں رکھتا، جو قرآن کی نصیحتوں پہ عمل ہی نہیں کرتا، وہ یہ سمجھے کہ قرآن میرے لیے شفا ہوگا، نہیں ہوگا۔ وہ جتنے مرضی اپنے اوپر قرآن کی صورتیں پڑھ کے دم کر لے، جتنے مرضی قرآنی وظائف پڑھ کے اپنے گھر میں پھونکے مار لے، اثرات پیدا نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ پہلی تاثیر پہ عمل نہیں کیا، قرآن کی نصیحتوں پہ عمل نہیں کیا، قرآن کی نصیحتوں کو زندگی میں لاگو نہیں کیا، تو اگلا جو لفظ ہے شفاء لما فی الصدور، اللہ نے قرآن کو شفا بنایا ہے، وہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، جو قرآن کی نصیحتوں پہ عمل پیرا ہو جائے، جو قرآن کی نصیحتوں پہ عمل کرنے والا بن جائے، جو قرآن کی نصیحتوں کو زندگی میں لاگو کر لے، قرآن اس کے لیے شفا بنے گا، قرآن اس کے لیے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ہم دیکھتے نہیں کہ میں اور آپ جتنے مرضی قرآنی دم درود کر لیں، پھونکے مار لیں، اثرات، اور کسی حقیقی اللہ والے کی ایک نظر بھی کام کر جاتی ہے۔ حقیقی اللہ والے کی ایک نظر وہ کام کر جاتی ہے، جو میں اور آپ پورے محلے کو گھر میں بلا کر سورہ بقرہ کے ختم پڑھا لیں، اثر نہیں ہوگا۔ اللہ والا سچا ہو، قرآن کی نصیحتوں پہ عمل کرنے والا ہو، اس کی ایک نظر ہی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ قرآن اس کے لیے شفا بنا ہوا ہے۔ قرآن کی پہلی تاثیر کو اس نے اپنی زندگی میں نافذ کیا ہوا ہے، تو اللہ نے قرآن کے اگلے مرحلے کا اثر بھی اس کو عطا فرما دیا کہ قرآن کو اس کے لیے شفا بنا دیا۔ اور قرآن صرف دل کی بیماریوں کی شفا نہیں ہے، قرآن میں تو ہے نا کہ اللہ فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں کی جو بیماریاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، ان دل کی بیماریوں سے قرآن تمہیں شفا دے گا۔ لیکن دے گا کب؟ جب موعظۃ من ربکم پر عمل کرو گے، قرآن کی نصیحتوں کو مانو گے۔ تو مجھے بتائیے، جو چیز دل کی بیماریوں کو بھی شفا دے دے، وہ جسم کی بیماریوں کو شفا کیوں نہیں دے گی؟ جسم کی بیماریوں کو تو بطریق اولا شفا دے گی۔ اللہ نے بڑے درجے کو بیان کیا ہے، جب بڑا درجہ بیان کیا جائے تو نچلے درجات خود بخود اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب قرآن دل کی بیماریوں کو شفا دے دیتا ہے تو جسم کی بیماریاں تو چیز ہی کوئی نہیں۔ میں بخاری کی حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری، سب کہہ دیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مہم پہ بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کے قرب و جوار میں جو دیہات ہوتے تھے ان کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ چونکہ ریاست کے حکمران ہم ہیں، ریاست مدینہ کے حکمران ہم ہیں، تو ہمارا اگر کوئی قافلہ گزرے گا یا لشکر گزرے گا تو بستی والے اور علاقے والے اس لشکر کو کھانا پینا کھلائیں گے، اس کی ضیافت کا انتظام کریں گے۔ یہ معاہدہ تھا۔
حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں جب ہماری مہم اور ہمارا لشکر ایک بستی کے قریب پہنچا، یہ بخاری کتاب الثانی بخاری جلد ثانی کی کتاب المغازی کی حدیث ہے، کہتے ہیں جب قافلہ ہمارا اس بستی کے قریب پہنچا تو ہم نے بستی والوں سے کہا بھئی ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے اور لشکر والے ہیں، ہماری ضیافت کا انتظام کیجئے۔ تو بستی والوں نے کہا چلو جی ضیافت کوئی نہیں، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے، نہ کھانا دیں گے نہ پانی دیں گے، اپنا انتظام خود کرو۔ صحابہ پریشان، جنگ ان سے کرنی نہیں تھی کیونکہ معاہدہ ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے۔ تو شام کو ہوا یہ کہ اس بستی کے کسی سردار کو کوئی تکلیف ہو گئی، بیمار ہو گیا۔ بستی والوں نے کہا بھئی دم کریں، دم جھاڑ پھونک کراؤ، اس پہ رقیہ کراؤ۔ عربی میں رقیہ دم کو کہا جاتا ہے، جھاڑ پھونک کرنے کو کہا جاتا ہے۔ تو پوری بستی والوں نے دیکھا کہ دم کون کرے گا، جھاڑ پھونک کون کرے گا، تو انہوں نے کہا جی جو باہر جماعت آئی ہوئی ہے نا، جس کو ہم نے کھانا وانا نہیں کھلایا، وہ کوئی مولوی اور صوفی قسم کے لوگ لگتے ہیں، ان سے جا کے پوچھتے ہیں کوئی دم درود کرنے والا ہے کہ نہیں ہے وہاں پہ۔ آئے صحابہ کی جماعت میں اور آ کر کہنے لگے کہ ہمارا سردار بیمار ہو گیا ہے، اسے کوئی زہریلا جانور لڑ گیا ہے، تم میں سے اگر کوئی دم جانتا ہو، کوئی جھاڑ پھونک جانتا ہو، کوئی رقیہ کرنا جانتا ہو تو وہ ہمارے ساتھ چلے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں بھی ہم نے سوچا کہ کھانا تو انہوں نے دیا نہیں اور ہمارے پاس کھانے کا ساز و سامان موجود بھی، اب مجبوری ان کو ہمارے پاس لے آئی ہے۔ تو ابو سعید خدری نے کہا بھی ہم رقیہ بھی کریں گے، جھاڑ پھونک بھی کریں گے، لیکن معاوضے میں اتنا کھانا بھی لیں گے، بکریاں لیں گے، اتنی معاوضے میں اتنی بکریاں لیں گے۔ ہاں جب پیار سے کوئی نہ دے تو پھر یہی طریقہ بنتا ہے۔ انہوں نے کہا جی دیں گے بکریاں، آپ آ کے دم کریں۔ ابو سعید خدری گئے، دم کیا، وہ سردار تندرست ہو گیا، بکریاں لے لیں ان سے۔ جب بکریاں لیں تو صحابہ تھے، اللہ اکبر، فرمانے لگے جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لیں گے تب تک یہ مال استعمال نہیں کریں گے، پہلے پوچھ لیں کہ حلال ہے یا حرام، حلال ہے یا حرام۔ کہتے ہیں ہم حضور کی خدمت میں گئے، ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ پوری کارگزاری سنائی۔ یہ ہمارے جو تبلیغی جماعت کی کارگزاریاں ہوتی ہیں نا جی، یہ صحابہ کی سنت ہے اصل میں۔ صحابہ بھی جب کسی مہم سے واپس جاتے تھے تو کارگزاری سناتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتے ہیں جی پوری کارگزاری حضور کو ہم نے سنائی، یا رسول اللہ فلانے علاقے سے گزرے، ہم نے ضیافت مانگی، انہوں نے کھانے کا انتظام نہیں کیا، شام کو دم کرانے کے لیے بلانے آئے تو ہم نے کہا دم کریں گے، اتنا مال لے کر دم کریں گے، ہم نے یہ مال لیا ہے، دم کیا ہے۔ حضور نے کہا پہلے یہ بتاؤ جو دم کیا تھا تو کیا بنا؟ ابو سعید خدری کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو اچھا بھلا ہو گیا، وہ تو دم کرتے ہی تندرست ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے کیا دم کیا تھا، تم نے بتا دوں؟ جو حضرت ابو سعید خدری نے دم کیا تھا وہ دم بتا دوں آپ کو؟ یہ آپ کے لیے بھی دم ہے، آپ بھی گھروں میں دم کر دیا کریں، ہے جی، ضروری نہیں کہ ادھر مسجد میں بھاگیں دم کرانے کے لیے، لیکن دم اثر کب کرے گا؟ بات بھولنی نہیں، اثر کب کرے گا؟ جب قرآن کی نصیحتوں کو زندگی میں لاگو کریں گے۔ اگر قرآن کی نصیحتوں کو مانتے ہی نہیں، قرآن کی نصیحتوں کو پیروں کے نیچے روندتے ہیں، جتنے مرضی دم کر لو، جوں تک نہیں رینگے گی بھائیو، اثر بھی نہیں ہوگا۔ یہ اثر کیوں ہوا؟ قرآن زندگی میں نصیحت بن کے لاگو تھا، قرآن زندگی میں نصیحت کے طور پہ نافذ تھا۔ حضرت ابو سعید خدری فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کی زبان اقدس سے سنا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے اس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی زبان اقدس سے سنا تھا کہ سورۃ الفاتحہ سورۃ الشفا ہے، میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس پہ پھونکنی شروع کر دی، وہ اچھا بھلا ہو کے کھڑا ہو گیا، جیسے ہی وہ صحت مند ہوا میں نے دم ختم کر دیا۔ تو حضور اتنے مسکرائے کہ حضور کی داڑھ مبارک بھی نظر آنے لگی، اور حضور نے فرمایا بھی تم یہ جو مال لے کر آئے ہو یہ مال تمہارے لیے حلال ہے، خود بھی کھاؤ اور مجھے بھی اس میں سے حصہ دو۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن جسم کی بھی شفا ہے اور روح کی بھی، لیکن ہوگا کب؟ بولیے ہوگا جب پہلا اثر حاصل ہوگا، کون سا؟ موعظۃ من ربکم، قرآن کو جب بطور نصیحت ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں گے۔ جو شخص
قرآن کی نصیحتوں پہ جتنا عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کے قرآن کے دم کے اندر اتنی تاثیر پیدا فرما دیں گے. یہ ذہن میں رکھیے جی، یہ ذہن میں رکھیے. اگر آپ خود قرآن کی تمام نصیحتوں پہ عمل پیرا ہیں، قرآن کی تمام نصیحتوں پہ عمل کرتے ہیں، تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں اللہ رب العزت آپ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت پڑھ کے مریض کو دیکھ بھی لیں گے تو اللہ شفا عطا فرما دے گا. یہ ہم جب وظیفہ بتاتے ہیں ساتھیوں کو کہ کوئی بیمار ہو تو 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں، تو ہمیں آگے سے فون آتے ہیں جی ہم نے 1000 بار پڑھی ہے فائدہ. وہ اسی وجہ سے نہیں ہوتا کہ قرآن بطور نصیحت زندگی میں اپنایا ہی نہیں، پہلی سیڑھی پہ ہی قدم نہیں رکھا تو فائدہ کہاں سے ہوگا؟ تو پہلی تاثیر قرآن کی کیا ہے جی؟ قرآن کو بطور نصیحت مانیں. دوسری سیڑھی کیا ہے کہ جب بطور نصیحت مانیں گے تو قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا بنا دے گا؟ شفا. تیسری سنیے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں. تیسری تاثیر قرآن کی یہ ہے وَہُدًى. کیا ہے جی؟ جب قرآن کی نصیحتوں پہ عمل کیا اور قرآن نے دل کی بیماریوں کو ختم کیا تو اب کیا ہوگا؟ قرآن بطور نصیحت زندگی میں لاگو اور دل کی بیماریاں قرآن کے صدقے ہو گئیں ختم. اب کیا ہوگا؟ وَہُدًى. اللہ قرآن کی برکت سے ہدایت کے راستوں پہ چلا دیں گے. اب آپ عشاء کی نماز مسجد میں پڑھے بغیر آپ کو چین ہی نہیں آئے گا. اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، فجر میں جاگنے کا دل نہیں کرتا. آپ قرآن کی نصیحتوں کو زندگی میں لاگو کر لیجئے، اپنے دل کی صفائی قرآن کی آیتوں کے ذریعے کرنا شروع کر دیجئے. ہوگا کیا؟ اللہ ہدن کا درجہ عطا فرما دیں گے. اللہ رب العزت نیکی کو آسان فرما دیں گے، گناہ کو مشکل بنا دیں گے. لیکن یہ ہوگا کب؟ جب قرآن کو نصیحت مانا جائے اور قرآن کے ذریعے دل کی بیماریوں کی شفا حاصل کی جائے. لیکن اگر قرآن کو نصیحت ہی نہیں مانا، قرآن کے ذریعے دل کی صفائی کی ہی نہیں ہے تو ہدن کا مرتبہ بھی نہیں ملے گا. نہ نماز میں آنے کا دل کرے گا، نہ قرآن کھولنے کا دل کرے گا، نہ نیک مجالس میں جانے کا دل کرے گا. ہر وقت دل نیکی سے دور رہے گا، گناہوں کے قریب رہے گا. تو قرآن مجید سے فائدہ لینے کا تو پورا پروسیجر ہے جو اللہ رب العزت نے خود ہی بتا دیا ہے. اس کے لیے ادھر ادھر بہکنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں. مسئلہ یہی ہے، میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ ہم قرآن سے دور ہیں. اگر آپ 10 پارے کی تلاوت کرتے ہیں یقیناً یہ نیکی ہے، اور اس نیکی کا اجر آپ کو آخرت میں اللہ عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے. لیکن بھائیو یہ قرآن کی تاثیر کے لیے کافی نہیں ہے. قرآن کی جو 4 تاثیرات اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں، ان 4 تاثیرات کا تعلق خالصتاً عمل سے ہے کہ قرآن کی نصیحتوں پہ عمل کریں، قرآن کے ذریعے دل کو شفا یاب کریں. اس کے صدقے ہوگا کیا؟ اللہ تیسرا درجہ عطا فرمائیں گے، تیسری تاثیر عطا فرمائیں گے. وہ کیا ہے؟ ہدن. اللہ رب العزت ہدایت کے راستوں پہ چلا دیں گے. پھر نماز پڑھے بغیر دل نہیں لگے گا، ہر وقت دل مسجد میں لگا رہے گا، ہر وقت اذان کی آواز کا ہمیں کیا رہے گا جی؟ انتظار رہے گا. عشاء نہیں پڑھیں گے، بستر پہ جانے کا دل ہی نہیں کرے گا. فجر میں نہیں جاگیں گے تو سارا دن مایوسی اور پریشانی میں گزرے گا. لیکن یہ ہوگا کب؟ جب قرآن کی پہلی 2 باتوں پہ کیا کیا جائے جی؟ عمل. اب دیکھیے آیت کریمہ، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی ہے جو تمہارے دل کی بیماریوں کے لیے شفا بن کے آئی ہے، وہدن اور ہدایت بن کے آئی ہے. جب یہ 3 درجے حاصل ہوں گے، نصیحت مل گئی، شفا مل گئی، ہدایت مل گئی، تو اب 4تھا درجہ ہے. اب کیا ہے جی؟ 4تھا درجہ. یہ 4تھا درجہ اسی کو ملے گا جسے پہلے 3 سیڑھیاں جو کیا کر چکا ہوگا؟ عبور. لیکن جو پہلی سیڑھی پہ ہی نہیں چڑھا وہ کہے مجھے 4تھا درجہ مل جائے، وہ کیا ہے؟ وَرَحْمَتْ. لوگو جب یہ 3 درجات حاصل ہوں گے تو اب قرآن کو تمہارے لیے رحمت بنا دوں گا. اب تمہارے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہوگا،
اب تمہاری زندگی میں رحمت نازل ہوگی، تمہارے گھر بار میں، تمہارے کاروبار میں، تمہاری بیوی بچوں میں، تمہاری آل اولاد میں، تمہاری اپنی ذات میں، تمہارے انگ انگ کو میں رحمت سے بھر دوں گا۔ شرط ہے کہ قرآن کو نصیحت مانو، قرآن کے ذریعے دل کی بیماریوں کا علاج کرو، قرآن کے ذریعے ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ۔ جب یہ تینوں مراتب حاصل ہو جائیں گے، رحمت للمؤمنین، اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن تمہارے لیے باعث رحمت بن جائے گا۔ آج ہماری اصل میں جو دماغ کی خرابی ہے وہ یہی ہے کہ پہلی تینوں باتیں موجود نہیں۔ قرآن کی نصیحتوں پہ عمل ہم نہیں کرتے، قرآن کے ذریعے دل کی بیماریوں کی شفا کا انتظام ہم نہیں کرتے، قرآن کے ذریعے ہدایت حاصل کرنے کا انتظام ہم نہیں کرتے، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن سے رحمت آ جائے۔ ایسا نہیں ہوگا بھائی، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے پورا طریقہ کار سمجھا دیا ہے، اللہ نے رحمت تک پہنچنے کا پورا پروسیس سمجھا دیا ہے، پورا طریقہ کار سمجھا دیا ہے۔ جو اس طریقہ کار سے آئے گا، جو اس پروسیجر سے آئے گا، اللہ رب العزت اس کو رحمتوں سے بھر دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی تاثیرات اربع کو بیان فرمایا ہے۔ دوبارہ ذہن میں رکھ لیجئے، دوہرا لیجئے۔ پہلی تاثیر کیا ہے جی؟ قرآن کی نصیحتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، قرآن کی نصیحتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے جی۔ چھوڑ دیں مسالک کیا ہیں، فلانا مسلک والا کیا کہتا ہے، فلانا مسلک والا کیا کہتا ہے، چھوڑیں آپ اس بات کو، یہ آپ کو شیطان کا دھوکہ ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم کس کی مانیں، دین مانے تو کس کا مانیں، فلانا یہ کہتا ہے، فلانا یہ کہتا ہے، فلانا یہ کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کسی کی نہ مانیں، آپ صرف قرآن کی مان لیں۔ مجھے بتائیے زنا نہیں کرنا یہ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نا۔ شراب نہیں پینی کون کہتا ہے؟ کوئی مسلک والا، دنیا میں جتنے اختلافی مسالک ہیں امت مسلمہ کے اندر، کوئی مسلک ایسا ہے جس نے کہا ہو زنا حلال ہے؟ کوئی مسلک ایسا ہے جس نے کہا ہو شراب حلال ہے؟ کوئی مسلک بتائیے جس نے کہا جھوٹ بولنا حلال ہے، جس نے کہا غیبت کرنا حلال ہے، سود کھانا حلال ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا جائز ہے؟ کوئی مسلک ایسا نہیں جو قرآن کی نصیحتوں کی خلاف ورزی کی آپ کو تعلیم دیتا ہو۔ لہٰذا قرآن کی نصیحتوں کو زندگی میں نافذ کیجئے، یہ مسلکوں کا اور اختلافوں کا بہانہ مت بنائیے۔ جب قرآن کی نصیحتوں کو زندگی میں نافذ کریں گے، اللہ رب العزت قرآن کو ہمارے لیے شفا بنا دیں گے۔ کیا بنا دیں گے جی؟ جب شفا بنے گی تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے خود ہی فرما دیں گے، نمازوں میں دل خود ہی لگنے لگ جائے گا، عبادت کا دل خود ہی کرنے لگ جائے گا، اور جب ہدایت کے راستے پہ چلیں گے، 5 وقتی نماز، حق حلال کی روزی، اور جناب معاملات کی شفافیت، حسد، کینہ، بغض، عداوت، نفرت سے دل کی صفائی، تو ہوگا کیا؟ رحمت للمؤمنین، اللہ رب العزت قرآن کو باعث رحمت بنا دیں گے، اللہ قرآن کو باعث رحمت بنا دیں گے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں قرآن کی یہ 4 تاثیرات بیان کی گئی ہیں، اور ان 4 تاثیرات کا یہی تسلسل کے ساتھ تعلق ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ اگر ہم ان 4 تاثیرات پر عمل کرنے والے بن جائیں تو قرآن ہمارے لیے نفع مند ہوگا، قرآن ہمارے لیے عزم کرتے ہیں اس بات کا انشاءاللہ۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، گزشتہ جمعہ بھی آپ کو اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ بھائیو یہ فتنوں کا دور ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ ممبر و محراب کا تقاضا یہ ہے کہ آج ممبر و محراب سے مسلک یا اپنے نظریات و مفادات کی آواز نہ نکلے، ممبر و محراب سے قرآن کی آواز نکلے۔ یہ ایسا فتنوں کا دور ہے۔ میں آپ کو مسلم شریف کی کتاب الفتن کی حدیث سناؤں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں کی زندگیوں سے ایک ایک کر کے سنت ختم ہوتی جائے گی، ہوتی جائے گی، ہوتی جائے گی، قرآن نکلتا جائے گا، نکلتا جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کسی کو نہ قرآن کا پتہ ہوگا، نہ شریعت کا پتہ ہوگا، نہ سنت کا پتہ ہوگا، نہ حدیث کا پتہ ہوگا، اور جب کہیں آواز آئے گی کسی طرف سے لا الہ الا اللہ کی، تو اس امت کے بوڑھے بوڑھے لوگ یہ کہیں گے کہ ہاں اس طرح کا کلمہ ہم اپنے باپ دادوں سے سنتے تھے، اس طرح کا کچھ کلمہ، اس جیسی کوئی بات ہم اپنے باپ دادوں سے سنتے تھے۔ اللہ کرے ہماری نسلوں میں وہ دور نہ آئے، اللہ کرے ہماری زندگی میں وہ دور نہ آئے۔ تو اس لیے اپنے گھر میں سے ایک ایک بچہ اللہ کے راستے میں وقف کیجیے۔ مدارس کے داخلے کھل چکے ہیں،
دینی مدارس کی تعلیم کا آغاز ہو چکا ہے، جامع مسجد تقویٰ میں حفظ کی کلاس کا انتظام موجود ہے، اور جگہ جگہ پہ مدارس کھلے پڑے ہیں۔ آپ اپنے گھر کا ایک ایک بچہ جو ذہین ہو، ایسا نہیں جو سکول میں نہ چلے مدرسے دے دو، جو کند ذہن ہو مدرسے دے دو، نہیں، اعلیٰ بچہ اپنے گھر کا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے راستے میں جو دینا ہے تو اعلیٰ ترین چیز دو۔ اپنے گھر کا ذہین بچہ اللہ کے راستے میں وقف کیجئے، جو قرآن و حدیث کا عالم بنے۔ یہ سن لیجئے، آپ اخلاص سے اپنے بچے کو دینی تعلیم کے لیے وقف کر دیں، چاہے آپ کے بچے کی نیت بعد میں خراب ہو جائے، اس کی نیت کا گناہ اسے ملے گا۔ آپ نے چونکہ اخلاص کی بنیاد پہ بچہ بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اخلاص کی بنیاد پہ قیامت تک آپ کی قبر میں ثواب پہنچاتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھیے، سنتوں کے بعد جماعت ہوگی انشاءاللہ۔